میری تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ میں گھر واپس آ رہا تھا کہ راستے میں ایک لڑکی ٹرین کی پٹڑی پر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ لڑکی خودکشی کرنے کے لیے ٹرین کا انتظار کر رہی ہے۔ میں اس کے پاس گیا اور اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ اتنے میں ٹرین آ چکی تھی تو میں نے اس لڑکی کو زبردستی پٹڑی سے پکڑ کر نیچے اتارا۔ ٹرین گزر جانے کے بعد وہ لڑکی زور زور سے رونے لگی اور بار بار مجھے کہنے لگی کہ مجھے مرنا ہے، مجھے زندہ نہیں رہنا۔ میں کچھ دیر وہاں اس کے پاس کھڑا رہا اور پھر میں نے اسے کہا کہ چلو تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ پہلے تو وہ نہیں مانی، مگر پھر پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا بات آئی کہ وہ میرے ساتھ میرے گھر چل پڑی۔ میں اسے اپنے گھر لے آیا اور اپنے والدین کو ساری بات بتا دی۔ میرے والدین نے اس لڑکی سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا، لیکن اس لڑکی نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ وہ لڑکی 1 سال تک ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ رہی، مگر اس نے خود کے بارے میں ہمیں کبھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ بس چپ چاپ سارا دن گھر کے کام کرتی رہتی تھی اور شام ہوتے ہی وہ روتے ہوئے سو جاتی تھی۔ وہ لڑکی ہم سب کا بہت خیال رکھتی تھی، بس اپنا خیال رکھنا بھول جاتی تھی۔ گھنٹوں اکیلے بیٹھ کر پتہ نہیں کن سوچوں میں گم ہو جاتی کہ اسے ہماری آواز بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ اس کے اٹھنے بیٹھنے اور بات کرنے کے انداز سے لگتا تھا کہ وہ کسی امیر خاندان کی بیٹی ہے، لیکن اس نے ہم سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی تھی، بلکہ وہ میری ماں کے پرانے کپڑوں کو ٹھیک کر کے پہنتی تھی۔ عید آئی تو میری ماں نے اس سے پوچھا تھا کہ بیٹی عید پر کیسے کپڑے لوگی؟ وہ کافی دیر خاموش رہی اور پھر میری ماں کو گلے لگا کر کہنے لگی، ماں مجھے دلہن کا جوڑا چاہیے۔ پہلی بار اس نے ہم سے کچھ مانگا تھا۔ میری ماں نے انکار نہیں کیا اور امی بازار سے اس کے لیے دلہن کا لباس لے کر آئی تھیں، اور جب عید والے دن اس نے دلہن کا لباس پہنا تو وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ 1 سال میں عید کا دن وہ واحد دن تھا جب ہم سب نے اس کے چہرے پر بہت مسکراہٹ دیکھی تھی۔ وہ دلہن کے جوڑے میں مسکراتی ہوئی اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ شاید اسے ہم سب کی نظر لگ چکی تھی، جو وہ ہمارے سامنے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ ہم لوگ اسے لے کر اسپتال جا رہے تھے، لیکن وہ راستے میں دم توڑ چکی تھی۔ جب ہسپتال پہنچے تو ڈاکٹر نے بتایا اس کی موت کی وجہ دماغ کی نسوں کا ایک ساتھ پھٹ جانے سے ہوا، اور ایسا عموماً کسی بہت بڑے صدمے کو برداشت نہ کر پانے سے ہوتا ہے۔ وہ مرنے والی تو مر گئی، مگر اپنے پیچھے میرے لیے بہت سے سوالات چھوڑ گئی۔ اس کی زندگی میں ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ 1 سال تک زندہ لاش بن کر رہی اور بالآخر ڈپریشن کی وجہ سے وفات پا چکی تھی۔ اس کی موت کے بعد اس کے کمرے سے مجھے ایک ڈائری ملی جس میں میرے سارے سوالات کے جواب تھے۔ لکھا تھا کہ میرا نام سائمہ ہے اور میں اپنے والدین کی اکلوتی اور بہت لاڈلی اولاد تھی۔ جب میں 10 سال کی تھی تو میرے والد انتقال فرما چکے تھے اور میری ماں نے دوسری شادی کر لی۔ میرے دوسرے والد، جنہیں میں انکل کہا کرتی تھی، وہ ہمارے گھر کبھی کبھار آتے تھے کیونکہ وہ زیادہ تر اپنی پہلی بیوی کے پاس رہتے تھے۔ میری ان سے زیادہ بات نہیں ہوتی تھی کیونکہ میں انہیں بالکل پسند نہیں کرتی تھی، اور پھر جب میں 18 سال کی ہوئی تو میری زندگی میں وہ آیا
جس سے میں نے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کی، وہ بھی مجھ سے اتنا پیار کرتا تھا کہ اس نے میرے گھر رشتہ بھیج دیا اور میرے گھر والوں نے اس کے رشتے کو قبول کر لیا تھا۔ میری شادی سے ٹھیک 2 ہفتے پہلے میری ماں کو دل کا دورہ پڑا، جس سے ان کی وفات ہو گئی۔ ماں کی موت کے بعد میں اندر سے بہت ٹوٹ چکی تھی، لیکن جینے کی ایک امید باقی تھی، اور وہ تھی میری محبت۔ پھر میری شادی سے 1 ہفتہ پہلے مجھے بہت تیز بخار ہوا، تو میں نے انکل کو فون کر کے کہا کہ وہ مجھے میڈیسن لا کر دیں۔ اس رات انکل مجھے میڈیسن دینے کے بہانے آئے اور انہوں نے میرے ساتھ زبردستی کر کے میری عزت کو تار تار کر دیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو میں نے اپنے منگیتر کو کال کی اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ بھی آ چکا تھا۔ ابھی میں نے اسے بتانا شروع ہی کیا تھا کہ اس نے میری پوری بات بھی نہیں سنی اور مجھ سے رشتہ توڑ کر مجھے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ اس طرح میرا سب کچھ چلا گیا، پہلے ماں باپ، پھر عزت، اور آخر میں میری محبت۔ میرا اب جینے کو دل نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی جینے کی وجہ باقی بچی ہے، اس لیے میں موت کو گلے لگا کر خود کو ان دردوں سے آزادی دلانا چاہتی ہوں۔ اور پھر جب میں ڈائری پڑھتے ہوئے ڈائری کے آخری صفحے پر پہنچا تو یہ پڑھ کر میری جان نکل گئی کہ جس کو میں دلہن کے لباس میں دیکھ کر پیار کرنے لگا تھا، اسے بھی مجھ سے محبت ہو چکی تھی اور وہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے اس نے شاید عید پر شادی کا جوڑا منگوایا تھا۔ میں نے وہ ڈائری اپنے گھر والوں کو دکھائی۔ گھر والوں نے جب یہ پڑھا تو گھر کے سارے افراد رونے لگے۔ میں آج دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس کی مغفرت فرما کر اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کریں۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔